نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک کہ تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے پورے 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکاح دیا، مگر سب نے میرے سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں، البتہ میرے ماموں جو ہیں ان کا سیاہ رنگ ہے، اس کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر بن وہب کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو اس کا گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ تو محترم سامعین کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ انتہائی حسین و جمیل اور عقل و سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا، دستک دے کر سلام کیا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا، دروازہ کھول دیا، مگر اس کا کالا رنگ اور قبیح صورت دیکھ کر سب ناک منہ چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ یہ سن کر سبھی نے شدت سے انکار کیا اور یہ شخص واپس لوٹ آیا۔ تو معزز سامعین، یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا ہے اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ تو معزز سامعین، یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا؟ عرض کیا، جی ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں۔ اگر واقعی یہ سچا ہے تو میں جو ہے اس کا نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ اگر واقعی ہی وہ سچا ہے تو میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناراضگی سے خدا کی پناہ جو ہے میں چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح جو ہے 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اتنی مجھے مہلت دے دیجئے کہ اپنے رب سے جو ہے کچھ جو ہے مانگ لوں، محنت مزدوری کر کے بیوی کے لیے جو ہے وہ کچھ رقم جو ہے وہ جمع کر لوں۔ تو ارشاد فرمایا، تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے لو۔ انہوں نے 200 درہم سے کچھ زائد ہی دے دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے تو انہوں نے بھی 200 سے کچھ زائد ہی دے دیے۔ اور فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے بھی 200 درہم لے لو۔ انہوں نے بھی معزز سامعین 200 سے زائد ہی دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا۔ کانوں میں صدا گونجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبنی، یعنی لشکر جہاد کے لیے تیاری کر لو۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے زمین و آسمان کے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آج میں یہ درہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہیں۔ پس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈال خریدی،
پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھ لی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی۔ مہاجرین کی صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اس سے کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص بحرین یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزے کے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ گھوڑا میدان میں کام آ گیا تو پیدل چلنے لگے اور بازو چڑھا کر مارکا کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھے تو پہچان لیا۔ ارشاد فرمایا، کیا تو سعد ہے؟ جی حضور، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آگے سے سعد نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ وہ نیزوں کے وار اور تلواروں کی مار سے دشمنوں کو وہ ذبح کرتے رہے۔ وہ نیزوں کے وار اور تلواروں کی مار سے دشمنوں کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ آواز آئی، سعد شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، چہرے سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا، تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرمایا پھر آپ رونے لگے، پھر تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہ حوض پر پہنچ گیا۔ ابو لبابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ حوض جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، جو صنعائے یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے اور پھر آپ نے تبسم فرمایا اور پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رونا تو مجھے سعد کے فراق کی وجہ سے آیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام دے کر جی خوش ہوا اور ہنسی آئی، اور منہ اس لیے پھیرا تھا کہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھیں، جس سے ان کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کے گھر لے جاؤ اور بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ اچھی بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان اور جذبہ عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسا جذبہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔